ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دی لا شو، میں ہوں ذاکر خان. اب بریک سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر تھے شاہد صاحب، امید کرتا ہوں ابھی فون پہ ہوں گے، لائن پہ ہی ہوں گے. ہیلو شاہد صاحب. جی میں ساتھ ہوں. جی شاہد صاحب دیکھیں آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو اپنی وائف کی بیسس پہ، اس میں آپ کی ریلیجس شادی تھی، اس بیسس پہ 3 سال کی ڈسکریشنری لیو ملی تھی، لیکن بات کو جب ایکسٹینشن کے وقت وہ نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ شاید ان کو شامل نہیں کیا تھا یا مینشن نہیں کیا تھا. نہیں شامل، تھوڑا جھگڑا گھر والوں کی وجہ سے ہو گیا. پھر بعد میں ان کو وہ میرے ساتھ کوٹوں میں گئی ہیں، ابھی تک جا رہی ہیں. ابھی جو نئی ڈیٹ آئی وہ بھی ساتھ جا رہی ہے. تو میرے خیال میں نے جی اسلامی شادی بھی کر لی، اس کے بعد پھر میں نے کورٹ کی بھی شادی کی ہے، ایوری تھنگ کر کے دیا. کوئی بچے بھی ہیں آپ کے؟ جھگڑا تو ختم ہو گیا. اس چیز کا کیا مقصد؟ کوئی بچے بھی ہیں آپ کے؟ 4 سال ہو گئے بھجن. کوئی بچے بھی ہیں آپ کے؟ نہیں ان کے پہلے 2 بچے ہیں. اچھا دیکھیں میرے خیال میں تو اگر پہلے انہی کی بیسس پہ آپ کو ملا ہوا ہے اور بیچ میں جھگڑا ہوا تھا لیکن اب معاملہ سیٹل ہو گیا تھا، کورٹ میں بھی وہ آپ کے ساتھ گئی ہیں اور ابھی بھی وہ پوری آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، آپ لوگ اکٹھے رہ بھی رہے ہیں کافی عرصے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر معاملہ اپر ٹریبیونل میں بھی ہے تو ہوپ فلی آپ کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. میرے حق میں ہی ہوگا فیصلہ. میرے خیال میں جو آپ نے مجھے تھوڑا بہت بتایا ہے، اگر آپ کا اسی بیسس پہ آپ کو پہلے ڈسکریشن لیو ملی تھی، بیچ میں تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی لیکن پھر اس کے بعد سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، اکٹھے رہ رہے ہیں آپ کافی عرصے سے، تو میرے خیال میں جو ہے امید کرتے ہیں کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہی آئے گا. لیکن فی الحال تو چونکہ معاملہ اپر ٹریبیونل میں ہے تو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، پھر جو فیصلہ آتا ہے اس کے حساب سے پھر دیکھیے گا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میں مسز حسین بول رہی ہوں گلاسکو سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس 2.5 سال کی لیو ٹو ریمین ہے. اس سال ہم ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور ہمارے تینوں بچے برٹش ہیں، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم چائلڈ بینیفٹ لیتے ہیں تو ہماری ایکسٹینشن میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ آپ اپنی بات کر رہی ہیں کہ آپ کے پاس 2.5 سال کی لیو ہے؟ جی میرے پاس اور میرے ہسبینڈ کے پاس، ہم دونوں کے پاس 2.5 سال کی لیو ٹو ریمین ہے اور بچے تینوں برٹش ہیں، تو اس سال ہم نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا ہے. اگر ہم چائلڈ بینیفٹ لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا ہماری ایکسٹینشن میں؟ جی آپ کو اپنے بچوں کی بیسس پہ یہاں پہ ملا تھا ڈسکشن؟ جی بچوں کی بیسس 7 سال کی بہاف پہ ہم نے اپلائی کیا تھا اور بچے تینوں برٹش ہیں. جی اور آپ کے ہسبینڈ یا آپ کام کر رہے ہیں؟ ہیلو وہ تو ہم کر رہے ہیں کام. ہیلو جی مطلب آپ کے ہسبینڈ فل ٹائم کام کر رہے ہیں؟ جی تو اگر چائلڈ بینیفٹ لے رہی ہیں میرا نہیں خیال کوئی مسئلہ ہوگا. جی تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ میں فاروق عرض کر رہا ہوں. میرے چھوٹے سے سوالات تھے. کتنے سوالات ہیں آپ کے؟ 2 سوال. اچھا میری وائف کا جو ہے ویزا ایکسٹینشن آ رہی ہے نیکسٹ منتھ. جی اسپاؤس ویزا کی. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم ونڈو پہ جا کے کراتے ہیں تو کتنے دن پہلے ویزا ختم ہونے سے پہلے کرا سکتے ہیں؟ اور جب 28 دن رہ جائے نا تو اس 28 دن کی جو آپ کی ونڈو ہوتی ہے نا آپ کے پاس، یعنی کہ اگر آپ کا وائف کا ویزا جو ہے 28 مئی کو ختم ہو رہا ہے تو 1 مئی اور 28 مئی کے درمیان آپ کسی وقت بھی جا کے ونڈو پہ جا سکتے ہیں. اچھا میں دوسرا سوال تھینک یو. دوسرا سوال یہ تھا، میں نے جب اسپاؤس ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا تو انہوں نے آئلٹس کا ٹیسٹ دیا تھا، تو اس کی یعنی کہ جب فارم وغیرہ اور اپلیکیشن جمع کرائی تھی تو انہوں نے وہ بھی جمع کرایا تھا. اب ایکسٹینشن آ رہی ہے تو اس کے اندر بھی وہی چل جائے گا یا ہمیں دوبارہ ٹیسٹ دینا؟ جی آئلٹس کا اگر پہلے کیا ہے، پہلے وہی A1 کی ریکوائرمنٹ پہلے بھی تھی ابھی بھی ہے، اگر آئلٹس کیا تھا تو وہی چل جائے گا. اس میں چل جائے گا، ہمیں دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں؟ اگر پہلے اسی بیسس پہ ان کو ملا ہے تو پھر دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایکسٹینشن میں سنا ہے کہ اس میں ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، تو ایکسپائری ڈیٹ اگر ایکسپائر بھی ہو جائے تو پھر بھی چل جاتا ہے؟ جی اس میں لکھا بھی ہوگا جب آپ فارم پہ جاتے ہیں اس کی یا تو گائیڈنس میں یا فارم اگر آپ چیک کریں تو اس میں لکھا ہوگا کہ اگر آپ کو پہلے اسی بیسس پہ ایکسٹینشن ملی ہے تو پھر اس کے حساب سے میرے پاس فارم تو اس وقت نہیں ہے لیکن میرے خیال میں اس میں لکھا ہوگا. اگر نہ ہو تو آپ ہوم آفس سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں اور اس کی گائیڈنس سے بھی لکھا ہوگا، کلیئر ہونا چاہیے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ میں وکاس بات کر رہا ہوں لندن سے. جی وکاس صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں یہاں پہ 2007 میں آیا تھا اسٹوڈنٹ اور 2015 میں میرا کالج ریووک ہو گیا. تو
اس کے بعد مجھے 60 days کا نوٹس ملا تھا. تو میں نے انسٹیٹیوشن ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر مجھے نہیں مل سکا. تو پھر میں نے FLRO ڈال دی تھی کیونکہ میری فیملی یہاں پہ رہتی ہے میرے ساتھ. میری وائف ہے جو پاکستان سے آ کے جس نے میں جوائن کیا تھا. میرا 2 سال کا بچہ تھا اس ٹائم. اور پھر یہاں پہ 2 میرے بچے پیدا ہوئے. یہ 2011 کی بات ہے جب انہوں نے مجھے جوائن کیا. 2013 میں میرا ایک یہاں پہ بھی پیدا ہوا اور 2014 میں 2 بچے پیدا ہوئے یہاں پہ. اور پھر جب میں نے FLRO ڈالی مارچ 2015 میں تو وہ ریفیوز ہو کے آگے تقریباً ودن 6 months ود نو رائٹ آف اپیل. تو پھر ہم نے جوڈیشل ریویو کے لیے وہ کیا تو جج نے نہیں مانا کہ اس کو مجھے رائٹ ملنا چاہیے اپیل کا. تو پھر وہ میرا جو سولیسٹر تھا اس نے کہا کہ ہم کورٹ آف اپیل جائیں گے مگر کسی ریزن کی وجہ سے نا اسے کسی ہالیڈیز پہ جانا پڑ گیا تو وہ کورٹ آف اپیل میں نہیں جا سکا. تو میرا کیس جو تھا انہوں نے 8 days دیے تھے کورٹ آف اپیل میں جانے کے لیے. وہ پیچھے خراب ہو گیا. تو پھر میں نے ہوم آفس سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا تمہارا کیس تو نہیں ہے وہ ویلڈ تو نہیں ہے اپلیکیشن تو تم نے اگر وتھڈرا کروانا تو بتا دو. تو پھر ہم نے وتھڈرا جب کروایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب تم وتھڈرا کیا کرایا. وہ کیس تو ختم ہو گیا تھا نا. وتھڈرا کیا کرایا. ہاں کیس انہوں نے کہ ختم ہو گیا تو تم وتھڈرا نہیں کروا سکتے رائٹ نہیں ہے تو اب تم کنٹری لیو کر دو. تو پھر ابھی انہوں نے نوٹس دیا ہوا کنٹری لیو کرنے کا. میں پوچھ رہا تھا کوئی سولوشن ہے کیونکہ مجھے تقریباً 9 سال تقریباً 3-4 ماہ ہو گئے. اور آپ کے بچوں کی بھی کیا ایج ہے. ایک کی 3 سال ہے اور دوسری ایک کی 3 سال ہے دوسری کی 1.5 سال ہے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں. اور بڑا بیٹا جو ہے وہ 7 سال کا ہے. وہ مگر پاکستان میں بورن ہوا تھا. وہ 2011 میں مجھے جوائن کیا تھا اس نے. بڑا بیٹا آپ کا 7 سال کا ہے اور جی اس کو یہاں پہ آئے ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں. جی دیکھیں چونکہ معاملہ یہ تھا کہ آپ کا جوڈیشل ریویو بھی ریفیوز ہوا ہے. اور یہ کب کی بات ہے جب JR ریفیوز ہوئی تھی. JR ریفیوز ہوئی تھی دسمبر 2015 میں. یعنی کہ ابھی ریسنٹلی تقریباً 3-4 مہینے پہلے. ہاں جی جی دیکھیں اس میں آبویسلی چونکہ ابھی آپ کا بچہ جو ہے وہ 7 سال کا نہیں ہوا یہاں پہ 7 سال اس کو نہیں گزارے مطلب اس نے تو امیگریشن رولز کے حساب سے تو کیس نہیں بنتا. لیکن اگر یہ ضرور ہے چونکہ آپ نے اتنا ٹائم یہاں پہ گزارا ہے اور آپ کا بچہ یہاں پہ اسکول بھی جا رہا ہوگا. اگر ایسی سچویشن ہے کہ پاکستان میں اب آپ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے کوئی وہاں پہ جانا پاسبل نہیں ہے فار سم ریزن. اب یہ ساری ڈیٹیل میں بات کرنے والی چیزیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں تو آپ اپلیکیشن دوبارہ سے کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ مشورہ یہ دوں گا چونکہ آپ کو ایک مرتبہ کیس ریفیوز ہو گیا ہے تو اس کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا پڑے گا. آپ کسی بھی وکیل کے پاس جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپشن نکل جائے گا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو 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 جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ذیشان بول رہا ہوں. میرے 1-2 کوشچنز ہیں. جی ذیشان صاحب بولیے کیا سوال آپ کا. جی میرا ابھی UK میں 10 سال ہو گئے نا لیگل اسٹیٹس پہ. جی پہلے میں اسٹوڈنٹ تھا اب اسپاؤس ویزا ہے نا تو ابھی مجھے ہیلو آپ کی آواز کٹ گئی ذیشان صاحب. جی میں بولا کہ میں ابھی لانگ ریزیڈنس کا بھی اپلیکیشن ڈالنا ہے مجھے. جی ابھی میرا کوشچن یہ ہے نا کہ مجھے ایویڈنس میرا ریزیڈینشیل ادھر نہیں ہے 2009 سے پہلے تو وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا مجھے. دیکھیں آپ کے پاس آپ کے پاسپورٹ تو ہوں گے نا جس پاسپورٹ پہ آپ آئے تھے اور اس پاسپورٹ جو انٹری ہے اور اس کے بعد کے سارے پاسپورٹ. مجھے سارے پاسپورٹ جو میرے پاس ہے نا جتنے بھی مجھے پہلے گرانٹس ہوئی تھی نا وہ سارے میرے پاس ابھی ہیں. وہ سارے ہیں. 2009 سے پہلے آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے. وہ میرے پاس جو کالج وغیرہ کے ڈاکومنٹس ہیں نا وہ ہے میرے پاس. لیکن پہلے تو ہم رینٹ روم کر رہے تھے. نو گیس بل نو. نہیں تو ٹھیک ہے دیٹس فائن. اگر آپ کے پاس کالج کے سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں اٹینڈنس کا ریکارڈ ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے.
اچھا کیونکہ ادھر اس نے کاؤنسل بلز جی اگر ہے دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کے پاسپورٹس ہوتے ہیں جس سے کنفرم ہوتا ہے کہ کوئی یہاں پہ رہ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بلز وغیرہ آفیشیل جو چیزیں ہوتی ہیں الیکٹریسٹی گیس کاؤنسل ٹیکس یہ سارے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے. آپ کی بینک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں آپ کے جو یہاں پہ جیسا آپ بتا رہے ہیں کالج وغیرہ میں گئے ہیں اٹینڈنس وغیرہ کا ریکارڈ ہوگا سرٹیفکیٹس ہوں گے وہ چیزیں ہوتی ہیں سب کچھ ہے میرے پاس. جی آپ اگر ڈاکٹر کے پاس رجسٹر تھے NHS کا اس کا ریکارڈ ہوگا یا ڈاکٹر سے آپ لیٹر وغیرہ لے سکتے ہیں. تو جتنا آپ دے سکتے ہیں اتنا بہتر ہوتا ہے لیکن اگر نہیں آپ کے پاس بلز وغیرہ تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے باقی کی چیزیں دے دیں. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ذاکر بھائی میں فضیلہ خان بات کر رہی ہوں. مجھے تھوڑا سا آپ سے گائیڈ لائن لینی تھی. جی بولیے. میرے ہسبینڈ 2000 میں یہاں آئے تھے جب وہ میرے ہسبینڈ نہیں تھے. اگر پھر ہمارا مطلب میرا ایک بچہ ہے ان سے تقریباً ابھی 8 سال کا ہونے والا ہے سپٹمبر میں. جی ہم نے اپنی اپلیکیشن میرے ہسبینڈ نے ڈالی ہوئی تھی سیلف الگ سے تو وہ پھر اسائلم وغیرہ کچھ تھا پھر انہوں نے سوئچ کر کے میرے سے جوائن کر لیا تھا اور پھر وہ 2000 تقریباً 2.5 سال پہلے ہمیں انہوں نے ویزا دیا تھا ڈیپینڈنگ میرے بچے کی وجہ سے. اس وقت میرے بچے کی عمر تقریباً 4.5-5 سال کے لگ بھگ تھی. اب وہ 10 سال کے روٹ پہ انہوں نے ڈال دیا 2.5 سال کے پہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر میرے ہسبینڈ اگر میرے بچے کی ابھی سپٹمبر میں 8 سال کا ہو جائے گا اس کے بیس پہ اگر ہم اپلائی کریں تو انڈیفینٹ کے لیے تو کیا پاسبل ہے ایسا کہ ہو جائے؟ نہیں دیکھیں 8 سال کی بیسس پہ آپ انڈیفینٹ کے لیے تو نہیں اپلائی کر سکتی. ہوتا ہی ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ جب بچے کو یہاں پہ 7 سال گزر جاتے ہیں تو آپ پھر انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہوتی. اگر آپ کے بچے کو 7 سال ہو جاتے ہیں تو وہ تب بھی وہ ویزا دیتے ہیں جو کہ آلریڈی انہوں نے آپ کو دے دیا ہوا ہے 10 سال کے روٹ پہ ڈسکریشنری لیو. انہوں نے آپ کو آپ کے بچے کی بیسس پہ آلریڈی وہ ویزا دیا ہوا ہے ہوم آفس نے. تو ابھی آپ اس کی ایکسٹینشن کے لیے ہی اپلائی کر سکتی ہیں اور 10 سال جب آپ ڈسکریشنری لیو میں پورا کرتے ہیں تو تبھی آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گی. ابھی فی الحال اپنے بچے کی بیسس پہ یا کسی اور بیسس پہ آپ انڈیفینٹ کے لیے نہیں اپلائی کر سکتی. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں احمد نوٹیگم سے بول رہا ہوں. جی احمد صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا؟ وکیل صاحب کام. ہلو جی میں آپ کی کال تھرو ہو چکی ہے. میں ذاکر خان بول رہا ہوں آپ بات کیجیے احمد صاحب. جی یہ مجھے ایک میرے بچے کے بعد نیسیسٹی ہے ابھی دیا ہے نا 2.5 سال کا. مجھے 20 سال ہو گیا ایک کنٹری میں. ہم کو 2.5 سال کا دیا تھا. کیا ہوا سوری آپ کے بچوں کے پاس نیشنلٹی ہے؟ ہاں میرے بچے کے پاس نیشنلٹی ہے. اچھا تو ابھی مسئلہ کیا ہے؟ ہاں ہمارے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے. وائف کے پاس بھی نہیں ہے. ہم ایجنٹ تھرو آئے تو ایجنٹ نے پاسپورٹ لے لیا تھا. مجھے آپ کی صحیح بات سمجھنی پڑی. آپ کے بچوں کے پاس نیشنلٹی ہے. آپ کو یہاں پہ 20 سال ہو گئے ہیں؟ ہاں 20 سال. ہلو السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی یہ میرے بچے یوسف میرے 2 بچے ہیں. جی ایک بچہ ہے نا ابھی 10 سال کا ہوا تو نیشنلٹی ہو گئی ہے. جی مجھے آپ کی دیکھیں بالکل آواز بیچ میں کٹ گئی ہے. ہلو جی دیکھیں آپ کا سوال کیا ہے مجھے سمجھ نہیں پڑ رہی. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کو ادھر 20 سال ہو گئے ہیں. جی میرے ہسبینڈ کو ادھر 20 سال ہو گئے ہیں. جی کیا وہ جی سوال بتائیں مجھے. اور اگر ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر دیں. آپ نے ٹی وی کا والیوم بند نہیں کیا بند کر دیں پلیز. ہلو جی ہلو میرے ہسبینڈ کو ہی نا ادھر 20 سال ہو گئے ہیں. جی وہ مجھے پتا ہے. سوال بتائیں. اپلائی کر سکتے ہیں انڈیفینٹ کے لیے؟ جی اگر ان کو یہاں پہ 20 سال ہو گئے ہیں اس کا سارا پروف بھی ان کے پاس ہے
تو وہ یہاں پہ اسٹے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. سارا پروف دینا پڑے گا کہ 20 سال سے وہ یہاں پہ آپ کے ہسبینڈ رہ رہے ہیں. اگر ان کے پاس ان کے اوپر کوئی کرمنل کنوکشن وغیرہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ جی میں احمد بات کر رہا ہوں. مجھے 2 کوشچن ہیں آپ سے پلیز. جی احمد صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ایک میرے دوست کی ریسنٹلی شادی ہے پاکستان میں. آپ 2-3 دن ہوئے. وہ برٹش ہے یہاں پہ. سوری کس کی شادی ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی؟ میرے 2 کوشچنز ہیں بیسکلی. ایک میرے دوست کے بارے میں, ایک میرے اپنے بارے میں. جی بولیے. پہلا کوشچن میرے دوست کے بارے میں یہ ہے کہ وہ برٹش نیشنل ہے. اس کی پاکستان میں اس نے شادی کیا ابھی جا کے 2-3 دن پہلے نا. اس کو یہ تھوڑی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ اسپاؤس کا ویزا وہاں سے اپلائی کرنا ہے یہاں سے کرنا ہے. سیکنڈلی کہ مین ڈاکومنٹس کون کون سے, کہ آئلس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, بینک اسٹیٹمنٹ, پے سلپس اور آئلس ہے یا نہیں ہے یہ بھی بتا دیں, اور کوئی مین ڈاکومنٹس ایک بتا دیں. بس ایک کوشچن میرا یہ ہے کہ ان کو ویزا اپلائی کرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. آپ احمد صاحب, احمد نام بتایا تھا نا آپ نے؟ جی احمد صاحب ایک بریک کا ٹائم ہو گیا تو آپ کدھر جائیے گا نہیں. میں انشاءاللہ بریک سے واپس کوشچن آپ سے کر لوں پھر آپ مجھے بعد میں بتا دیجیے. جی آپ ادھر ہی ابھی ہولڈ کیجئے. میں بریک سے واپسی پہ انشاءاللہ آپ سے بات کر کے آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ناظرین ایک وقفے پہ ہم جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر پہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کدھر جائیے گا نہیں.